أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں المرتضی سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے دوبارہ ہماری گزارش پر وقت نکالتے ہوئے ہمارے ساتھ آج اور کل کے 2 سیشنز آرگنائز کیے ہیں۔ یہ سیشنز المرتضی کے فیس بک پیج پر براہ راست بھی نشر کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کو دعوت کلام دوں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک مختصر انٹروڈکشن میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کراتا چلوں۔ ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا تعلق شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ کراچی سے ہے اور ڈاکٹر صاحب وہاں پہ بحیثیت پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت وسیع تجربہ تدریس اور تحقیق کے ساتھ رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے سرپرستی میں بہت سارے طلباء نے اپنی پی ایچ ڈیز بھی مکمل کی ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جب بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں تو انہوں نے ہمیشہ اپنے بزی اسکیجول میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا، اور آج بھی رمضان کی آمد کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ وہ ہمیں کچھ وقت دیں، تو اس حوالے سے آج کا اور کل کا سیشن اور اس کے بعد اگلے ویکنڈ پہ 2 اور مزید سیشن بھی ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جامعہ کراچی کے جسم ذائقہ شعبہ علوم اسلامیہ سے وابستہ ہیں، اور اب میں مزید وقت کو ضائع کیے بغیر ملتمس ہوں ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب سے کہ وہ اپنا لیکچر شروع کریں۔ بر محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستكبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سال اس مہینے کا آغاز نہایت عجیب و غریب صورت میں ہو رہا ہے کہ جب دنیا کا 85% حصہ بند ہے، لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں میں محصور ہیں، ادارے بند ہیں، کارخانے بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں،
یہاں تک کہ مسجدیں اور چرچ اور مندر بھی بنے. لیکن بہرحال ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں اور رحمتیں شروع ہو چکی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں خدا بند عالم سے کہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے انشاءاللہ پوری دنیا اور پوری انسانیت اس مصیبت سے نجات حاصل کرے. الہی آمین. آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اسی مناسبت سے ہی ہے، اور یہ ایک معروف خطبہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہم صلی علی ہر محمد. الاخبار میں بھی آیا ہے اور عیون اخبار الرضا میں بھی یہ خطبہ آیا ہے. اور اس کے جو راوی ہیں اس خطبے کے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ اپنے آبائے طاہرین سے روایت بیان کرتے ہوئے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا. ظاہراً یہ خطبہ وہ ہے کہ جو ماہ رمضان سے قبل آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اسی لیے اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ پڑ گیا ہے. یہ خطبہ رمضان کی فضیلت کے اوپر اور روزے کی اہمیت کے اوپر. تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اے لوگو بے شک تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ. پہلا جملہ ہی نہایت اہم ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، شعبان کے مہینے کو پیغمبر اکرم نے اپنا مہینہ قرار دیا. تو اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اور یہ مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ یہ مہینہ آیا ہے. یعنی اس مہینے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور مغفرت ہی مغفرت. فرمایا کہ شہر وعند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے زیادہ فضیلت والا ہے. وایامہ افضل الایام، اور اس کے جو دن ہیں رمضان کے، یہ دیگر تمام ایام سے زیادہ فضیلت والے ایام ہیں. ولیالی ہے افضل اللیالی، اور اس کی جو راتیں ہیں وہ بہترین راتیں. وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کے جو لمحے ہیں ایک ایک لمحہ یہ بہترین لمحات میں سے. هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے میزبانی خدا کی، یعنی خدا بند عالم میزبان ہوگا اور بندہ اس کے بارگاہ میں مہمان ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی کہ انسان دسترخوان خدا کا مہمان بنے. ہر ایک کو تو انسان بھی دعوت نہیں دیتا، دعوت تو اسی کو دی جاتی ہے جس سے خاص محبت ہو،
انسیت ہو، لگاؤ ہو، قربت ہو. تو خدا نے اگر ہمیں دعوت دی ہے اس مہینے میں اپنی میزبانی کی، تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بہت فخر کی بات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ذمہ داری کی بات بھی ہے کہ خدا کی ضیافت میں ہر شخص شریک نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی کچھ اہلیت چاہیے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائی لیول کی دعوتیں ہوتی ہیں ان کا کچھ پروٹوکول ہوتا ہے. ہر شخص ان دعوتوں میں نہیں جا سکتا، بلکہ اس میں شرکت کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. بعض اوقات انویٹیشن کارڈ میں ڈریس کوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کا لباس پہن کر آئیں. دعوت میں گورنر ہاؤس میں دعوت ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں دعوت ہے، تو ڈریس کوڈ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. بلکہ بعض بڑے کلب میں بھی جانے کے لیے ڈریس کوڈ ہوتا ہے. اس مخصوص ڈریس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. تو کیا خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے کہ جب ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں تو ہم کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں اس کے گھر، کوئی سوغات لے کر جاتے ہیں، ایسی چیز لے کے جاتے ہیں جو میزبان کو پسند ہو. ایسی چیز لے کر نہیں جاتے جو میزبان کو ناپسند. ہم ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، کیا ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں جو خدا کو پسند ہو؟ اور ہم جانتے ہیں خدا کو کیا پسند ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے. دیکھیں، دین کے بارے میں جو بنیادی حلال و حرام ہے، جو معروف اور منکر ہے، اس کے بارے میں ہر شخص واقف ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے لوگ واقف نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ اہل علم سمجھتے ہیں، ان معاملات کے لیے اہل علم سے رجوع کرنا پڑتا ہے، وہ باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جو عام حلال و حرام کے واقعات کیا ہمارے علم میں نہیں ہیں؟ مثلا کیا ہم نہیں جانتے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، غیبت کرنا بری بات ہے، چغلی کرنا بری بات ہے؟ زبان کے گناہ کون کون سے ہیں؟ آنکھوں کے گناہ کون کون سے ہیں؟ کان کے گناہ کون کون سے ہیں؟ معاشرتی گناہ کون کون سے ہیں؟ ہم نہیں جانتے مثلا کہ کم تولنا اور ملاوٹ کرنا اور منافع خوری کرنا اور ذخیرہ اندوزی کرنا اور یہ ساری چیزیں. کوئی ایسا بزنس مین ہے جو اتنا سادہ، اتنا بھولا بھالا ہے، جو یہ نہیں جانتا کہ کم تولنا بری بات، ملاوٹ کرنا بری بات. آپ دیکھیں کہ بہت سی برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان کا انتظار کرتی ہیں کہ رمضان آتے ہی ہمیں یہ کام کرنا ہے، یعنی ایک دم مہنگائی بڑھا دینا ہے. وہی چیز جو رمضان سے 2 دن پہلے، وہ فروٹ جو رمضان سے 2 دن پہلے بہت سستے تھے، ایک دم وہ مہنگے ہو جاتے. ایک دم جعلی پروڈکٹ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک دم ملاوٹ والی چیزیں مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتی. اور یہ سب کوئی اور نہیں کر رہا، یہ مسلمان کر رہا. قیمتیں بڑھانے کا رجحان بھی ہمارے یہاں زیادہ ہے. حالانکہ جو لوگ باہر رہتے ہیں، آپ لوگ باہر رہتے ہیں، آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ کرسمس کے موقع پر یا دیگر مواقع پر چیزیں سستی کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں بھی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کو سستا کرتی ہیں. آپ رمضان میں کولڈ ڈرنک کی قیمت دیکھیں، سستی ہو جاتی ہے، لیکن فروٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور اس طرح بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں ہمارے لوگ مہنگا کر دیتے ہیں. اور ملاوٹ شدہ اور جعلی اور اس طرح نقصان دہ چیزوں سے بھرپور چیزیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسلمان کے علم میں نہیں ہے یہ بات؟ اتنا بھولا بھالا ہے، اتنا سیدھا سادہ ہے کہ اس کو یہ بات نہیں پتا کہ چیٹنگ، فراڈ، دھوکہ دہی، ناجائز منافع خوری، اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں.
جو ملاوٹ کرے، دھوکہ دے۔ پیغمبر کہیں سے گزر رہے تھے اور دیکھا ایک شخص گندم بیچ رہا ہے، اور وہ گندم اس طرح تھی کہ اوپر جو ہے وہ خشک گندم تھی اور اندر جو ہے وہ گیلی تھی۔ تو اپنے اندر سے ہاتھ ڈال کے تھوڑی سی گندم نکالی اور اس کے بعد دکھایا، کہا ٹھیک ہے کہ اوپر خشک گندم ہے اور اندر گیلی گندم، یہ کیا دھوکہ دینا۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو چیٹنگ کرے، فراڈ کرے۔ اب اس زمانے میں چیٹنگ کی قسم یہ تھی کہ خشک گندم اوپر اور گیلی گندم اندر کر دی۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، سبزی والے بعض اوقات اوپر خشک اندر گیلی رکھتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس چیٹنگ ہے۔ پیکنگ کچھ ہے اور اندر کچھ ہے، ڈبے پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اندر کچھ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ نیٹ ویٹ بھی بعض اوقات وہ نہیں نکلتا جو اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ روزے سے بھی ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے رمضان میں، خاص طور پر تراویح بھی پڑھنے پہ زور دے رہا ہے، وہ تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے۔ تو اصل میں اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس مہینے میں جب وہ داخل ہوا ہے تو اللہ کی میزبانی میں داخل ہو گیا ہے، اور اللہ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند۔ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ لے کر نہیں جانا ہے، رمضان سے پہلے چھوڑ دینا ہے وہ، اور جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ لے کے جانا ہے اس مہینے میں۔ تو بہت خوبصورت تعبیر ہے یہ ضیافت اللہ کی، کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے میزبان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ میزبان ہے، تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور کیا چیز اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے ماہ رمضان میں، اور کیا چیز نہیں لینا چاہیے۔ فرمایا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا، اہل عزت میں سے۔ انسان کی بہت عزت ہے خدا کے نزدیک، خدا نے انسان کو عزت عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ عزت کا مطلب یہ ہے کہ دیگر تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی، مسجود ملائک قرار دیا، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ ساری عزت، یہ ساری اہمیت جو انسان کو دی گئی، تو اس لیے دی گئی کہ انسان بھی اپنے آپ کو اس عزت کا اہل ثابت کرے۔ ایسا نہ ہو کوئی ایسا کام انجام دے، ایسا عمل انجام دے جس سے اس کی جو یہ عزت اور شرافت اور کرامت انسانی ہے وہ کہیں خاک میں جا کے مل جائے۔ مثال کے طور پر اگر انسان شرک کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان ہے وہ حیوان کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، ایک انسان ہے جو درخت کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے، ایک انسان ہے جو پتھر کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے، یا اپنے جیسے انسان کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اپنے جیسے انسان کے سامنے 10 سے سوال دراز کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دراصل وہ جو شرافت اور کرامت انسانی ہے اس کا سودا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اس کو آسمان پہ پہنچا دیا تھا اللہ نے۔ لیکن جب وہ ایسا کام کرتا ہے، قرآن کریم میں ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے ایسا ہے جیسے آسمان سے زمین پہ گری۔ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی، وہ ایک جانور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایسے کھڑا ہوا ہے، تو کیا مطلب؟ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس گائے کو تمہارے لیے بنایا، تمہیں گائے کے لیے نہیں بنایا، کائنات کو تمہارے لیے بنایا، تمہیں کائنات کے لیے نہیں بنایا۔ جہاں ہے تو تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا نا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ کہ اہل کرامت قرار دیا خدا نے، اس مہینے میں اس عزت اور کرامت میں اضافہ کیا۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ سانس لینا تسبیح، حالانکہ سانس ہمارے ارادے اور اختیار سے نہیں آتی، اس کے لیے ہم کوئی زحمت نہیں کرتے۔ ایک
نیچرل پروسیس ہے جس سے ہم سانس لے رہے ہیں. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ سانس لینا بھی اس ماہ رمضان میں تمہارے لیے تسبیح کی طرح ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور سو جانا بھی تمہارا عبادت. رمضان میں سونا، البتہ سونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے ہم اے سی چلا کے سو گئے اور پھر افطار میں اٹھیں گے. نہیں، بلکہ سونے کا مطلب یہ ہے کہ واجب کو ادا کرنے کے لیے تو اٹھنا ہی پڑے گا. نماز پڑھنا ہے، ظہرین کی نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ کچھ نہ کرے، صرف واجبات کو انجام دے اور سوتا رہے، پھر بھی ثواب ہے، پھر بھی عبادت کا ثواب ہے. تو جب سو جانا بھی عبادت ہے، تو اگر عبادت میں مشغول ہو جائے انسان، مستحبات انجام دینا شروع کر دے، تلاوت قرآن شروع کر دے، کوئی اور نیکی شروع کر دے، تو وہ تو عام دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور اس مہینے میں جو تم عمل کرو گے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا. عام دنوں میں ہم عمل کرتے ہیں، ہماری طرف سے تو آفر ہو گئی خدا کو، ہم نے تو نماز پڑھ دی، لیکن کیا یہ نماز مقبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، نہیں معلوم. رمضان میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہارا عمل جو ہے وہ مقبول ہے. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور جو دعائیں ہیں تمہاری وہ مستجاب ہوں گی. رمضان میں دعائیں، عام دنوں میں بھی دعا کرنے کی بہت فضیلت کیا تاکید ہے. بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت کے مطابق تو دعا نہیں کرنا تکبر کی علامت ہے. انسان خدا کو پکار نہیں رہا ہے، انسان خدا سے طلب نہیں کر رہا ہے، انسان خدا سے سوال نہیں کر رہا ہے، کیا متکبر ہو گیا یہ انسان؟ خدا کو یہ بات پسند ہے کہ خدا سے طلب کرے، گڑ گڑائے، اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکارے، اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرے اور وہ عطا کرے. دنیا کے دروازے تو بند ہو جاتے ہیں، اگر بار بار کسی کے دروازے پہ جائیں تو ناراض ہو جاتا ہے، بار بار کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو ناراض ہو جاتا ہے. اور خدا وہ ہے جو انسان کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے دروازے پر اور بار بار آؤ. تو ماہ رمضان میں دعائیں مستجاب ہوں. البتہ اب ہماری اپنی یہ پرائرٹی ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں خدا سے کیا طلب کریں. تو پیغمبر اکرم اس خطبے میں فرما رہے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، بس اپنے رب سے سوال کرو نیتوں کی صداقت، سچی نیت، صدق نیت، کہ تمہاری نیتیں صاف ہوں، سچی ہوں، پاکیزہ ہوں، اچھی ہوں. وَقُلُوبٍ طاہرہ، اور دلوں کی طہارت. نیتوں کی صداقت اور دلوں کی طہارت طلب کرو اس ماہ رمضان میں. یہ دو چیزیں اگر انسان کو حاصل ہو جائے، اگر اس کی نیت پاک و پاکیزہ ہو جائے اور اس کے دل پاک و پاکیزہ ہو جائیں، نیتیں سچی ہو جائیں، کھری ہو جائیں اور دل پاک و پاکیزہ ہو جائے، تو بس انسان کامیاب ہو گیا، انسان اپنی تخلیق کے ہدف کو حاصل کر لے گا. نیتوں میں تو ہمارے کھوٹ آیا ہوا ہے. جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ رمضان شروع ہوتے ہی بعض گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، بعض برائیاں بڑھ جاتی ہیں. رمضان شروع ہوتے ہی بہت سے لوگ تلخ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ بد اخلاق ہو جاتے ہیں. آج کل تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی چیزیں بند ہیں، لیکن پھر بھی کھلتی رہتی ہیں. اور ویسے عام رمضان میں دیکھا ہوگا آپ نے، ایک دم مسلمان جو ہے وہ خطرناک ہو جاتا ہے. یہ مسلمان غصے میں ہے، چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے. دکانوں میں، بسوں میں، ادھر ادھر لڑائی جھگڑے میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ مسلمان روزے سے. اتنا خطرناک روزہ، روزہ رکھ کے اتنا خطرناک ہو گیا یہ مسلمان. حالانکہ روزہ تو انسان کو صبر سکھاتا ہے، پیشنس سکھاتا ہے. انسان کے اندر جو ہے یہ پیشنس ختم ہو گئی روزہ رکھنے کی وجہ سے. اتنی عجیب بات ہے.
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں لیکن ہماری نیتوں میں وہ صداقت حاصل نہیں ہو رہی ہے، دل پاک و پاکیزہ نہیں ہو رہی۔ دل پاک و پاکیزہ ہوگا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ رمضان میں تو ہے یہ فضیلت، لیکن ہمارے دلوں میں نہیں۔ دل اگر زندہ ہو تو وہ پاک و پاکیزہ ہو، مردہ ہو تو پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا۔ قرآن بھی ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو نہیں لینا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن بھی ہدایت نہیں۔ تو ایک عالم دین نے اس کی ایک اچھی مثال دی کہ ایسا ہے جیسے کہ ایک دریا ہے، اس دریا میں لوگ نہاتے ہیں اور نہا کے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن اگر اس دریا میں ایک مردار ڈال دیں، میت ڈال دیں تو میت سڑ جائے گی، بدبو آئے گی۔ بارش چیزوں کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے، صاف کرتی ہے، لیکن اگر ایک بارش ایک مردار پہ گرے تو بارش کے پانی سے وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، خراب ہو جائے گا، بدبو آئے گی۔ تو اس کا بھی تو زندہ ہونا ضروری ہے نا۔ تو ہمارے دلوں کی کیفیت بھی یوں ہی ہے، اگر ہمارے دل زندہ ہوں تو رمضان سے بھی فائدہ ہوگا، قرآن سے بھی فائدہ ہوگا، دعاؤں سے بھی فائدہ ہوگا، استغفار سے بھی فائدہ ہوگا، مناجات سے بھی فائدہ ہوگا، زیارتوں سے بھی فائدہ ہوگا۔ خدا نخواستہ دل مردہ ہوں، دل پاک و پاکیزہ نہ ہوں تو وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہماری نیتوں کو اچھی کر دے اور دلوں کو پاک کر دے۔ اور یہ دعا کرو کہ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی نیکیاں بھی ہم کرتے ہیں خدا کی توفیق سے کرتے ہیں، توفیق الہی نہ ہو تو ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے۔ البتہ توفیق کا مطلب کوئی اسپیشل پیکج نہیں ہے، توفیق یہی ہے کہ انسان اگر صحت مند ہے تو یہ توفیق ہے، مسافر نہیں ہے یہ توفیق ہے، تو یہی توفیق ہے۔ اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں روزے رکھ لینے چاہیے۔ تو یہ نہ کہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی، توفیق دیتا تو ہم روزے رکھتے۔ اگر تم بیمار نہیں ہو تو یہ توفیق ہے، اگر تم مسافر نہیں ہو یہ توفیق ہے۔ تو اس توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ہم روزہ رکھنے کے قابل ہیں، آج ہم نماز پڑھنے کے قابل ہیں، آج ہم رکوع اور سجود کرنے کے قابل ہیں، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، کروڑوں لاکھوں افراد جو جھک نہیں سکتے، رکوع کی حد تک نہیں جھک سکتے، جھک کے کوئی سامان نہیں اٹھا سکتے زمین سے، سجدے میں نہیں جا سکتے، زمین میں نہیں بیٹھ سکتے، سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر خدا نے ہمیں ایسی صحت دی ہے کہ ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم 90 کے اینگل پہ جھک بھی جاتے ہیں، ہم سجدے میں بھی جا سکتے ہیں، پھر سجدے سے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ تو اگر ہم ایسے مریض نہیں ہیں کہ جو روزے نہیں رکھ سکتے، اگر ہم صحت مند ہیں، خدا نہ خواستہ کڈنی کا مریض بن جائیں، خدا نہ خواستہ کوئی اور اس طرح کی بیماری کہ جس میں روزے نہیں رکھ سکتے، ابھی اگر ایسا نہیں ہے تو یہ توفیق الہی، یہ صحت ایک توفیق ہے۔ تو خدا سے توفیق طلب کرو تاکہ روزے رکھو، وہ تلاوت کتابیں اور تلاوت کتاب کی توفیق، قرآن کی تلاوت، کیونکہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن کتاب ہدایت ہے۔ کل کے نشست میں انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ قرآن پر گفتگو کروں، اس لیے آج زیادہ تفصیلات بیان نہیں کر رہا میں، لیکن آج صرف یہ عرض کروں
کہ تلاوت قرآن اور ماہ رمضان میں ایک خاص مناسبت کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے اور ربیع القرآن بھی، یعنی قرآن کے لیے بہار کا موسم بھی ہے روایت میں آیا. اور کسی اگر مہینے میں ہماری توجہ کم ہو تو کم از کم رمضان کے مہینے میں تو ہماری توجہ پوری ہونی چاہیے قرآن کی طرف. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن رمضان کے لیے نہیں ہے فقط، لیکن رمضان میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کر رہے ہیں. تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. شقی ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ مغفرت میں بھی معافی سے محروم رہ جائے. اس شہر عظیم میں، اس شہر کہتے ہیں مہینے کو، اس عظیم مہینے میں بھی اگر کوئی شخص مغفرت سے محروم رہ جائے تو پیغمبر فرماتے ہیں شقی ہے وہ، بدبخت ہے. کیونکہ اس مہینے میں اتنی آفر ہے خدا کی طرف سے، پہلے عشرے میں آ جاؤ، اچھا دوسرے عشرے میں آ جاؤ، اچھا تیسرے عشرے میں آ جاؤ، شب قدر میں آ جاؤ، اور آخری آفر جو ہے وہ شب عید الفطر. عید الفطر کی جو رات ہے وہ بھی ایک اہم رات. اب ایک شخص جو ہے وہ پہلے عشرے میں بھی نہیں آیا پلٹ کے خدا کی طرف، دوسرے عشرے میں بھی نہیں آیا، تیسرے عشرے میں نہیں آیا، شب قدر کو بھی اس نے ضائع کر دیا، یہاں کہ تک کہ آخری رات جو ہے وہ شب عید الفطر تھی وہ بھی اس نے ضائع کر دی. اس کو کہتے ہیں شقی، بدبخت. اب یہ آفر رک گئی کچھ عرصے کے لیے. اب خدا کہے گا اب آنا ہے تو خانہ کعبہ میں آؤ. البتہ خدا کا دروازہ بند کبھی نہیں ہوتا، جب چاہے انسان آ جائے، لیکن یہ ایسی آفر، ایسے پیکیجز نہیں آئیں گے. اگلا پیکیج جو ہے وہ پھر حج کا ہے. تو اس خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ. اس مہینے میں جو تمہیں روزہ رکھنے میں بھوک اور پیاس لگتی ہے، تو وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ، تو اپنے بھوک اور اپنی پیاس کو محسوس کرتے ہوئے قیامت کے دن کے بھوک اور پیاس کو یاد. جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، قیامت کے دن کے بھوک اور پیاس کی شدت کیسی ہوگی، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی. ابھی تو دیکھیں ہماری جو بھوک ہے، وہ بھوک اور پیاس وہ ایک مخصوص مدت کے لیے، جو روزے ہیں کہیں زیادہ ہے، کہیں کم ہے، کہیں 14 گھنٹے کہیں 15 گھنٹے، کہیں 16-18 گھنٹے کا روزہ بھی ہے، 20 گھنٹے کا بھی ہے بعض ملکوں میں جہاں سرد ممالک ہیں. لیکن تو ہمیں پتا ہے کہ روزہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر کھل جائے، اور پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، گھروں میں اہتمام ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں تو زیادہ ہی اہتمام ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد سے خواتین جو ہے وہ بس پکانے میں لگ جاتی ہیں. تو روزہ جو ہے وہ ہمارے یہاں کھانے پینے کا مہینہ بن گیا، اور ہم عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں رمضان. روزہ میں ویسے تو کم کھانا چاہیے، لیکن عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں. اس کو آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو بہت سادہ ہے. آپ دیکھیں کہ غریب سے غریب انسان جو ہے اس کے کھانے پینے کا بجٹ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ کم ہونا چاہیے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم 3 ٹائم کی جگہ 2 ٹائم کھاتے ہیں، تو 1 ٹائم کی سیونگ ہونی چاہیے، لیکن وہ سیونگ نہیں ہو رہی، بلکہ زیادہ کھا رہے ہیں. پہلے سحری میں زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، پھر افطار میں زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ دن بھر بھوکے رہے ہیں. اس طرح بہت اینڈز کے اوپر اوور فیڈنگ کرتے ہیں رمضان میں ہم لوگ. یہ وجہ ہے کہ رمضان میں روزے سے جو انسان کو جسمانی فائدے حاصل ہونے چاہیے، کہ اس کو کچھ سلم ہو جانا چاہیے، اسمارٹ ہو جانا چاہیے، وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ زیادہ چیزیں کھا رہا ہے، اور ایسی چیز کھا رہے ہیں جس سے اور زیادہ
اوبیسٹی بڑھ رہی ہے، تلی ہوئی چیزیں اور بھنی ہوئی چیزیں اور یہ سب چیزیں، میٹھی چیزیں، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اور ویٹ کم ہونے کی وجہ اور بڑھ رہا ہے. تو رمضان میں کم نہیں کھاتے، زیادہ کھاتے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر سحری ختم ہوگی اور اتنے بج کے اتنے منٹ پر افطار کا ٹائم. مگر ہمارے آس پاس ایسے لوگ بھی ہیں، ممکن ہمارے محلے میں ہو، ممکن ہمارے رشتہ داروں میں ہو، ممکن ہمارے قریب ہوں، جاننے والوں میں ہوں، کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کو اگر ایک ٹائم کا کھانا مل گیا تو نہیں معلوم دوبارہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ ملے گا. وہ بھی ہمارے بھائی، وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کو بھی اسی طرح زندہ رہنے کا حق ہے جس طرح ہمیں. اس وقت لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، بہت سے ایسے لوگ جو دہاڑی والے ہیں، بہت سے لوگ جو روزانہ کمانے والے ہیں، بہت سے دکاندار جو ضروری اشیاء کی دکانیں تو کھلی ہوئی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید ضروری نہیں سمجھی جاتی، وہ دکانیں بند ہیں. تو اب وہ لوگ بیچارے کیسے گزارا کریں گے؟ کتنی ان کی سیونگ ہے؟ اس کو محسوس کرنا، اور محسوس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرابلم میں شیئر کرنا، ان کی مشکلات میں کچھ کمی کرنے کی کوشش کرنا. اسی لیے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف سے ویڈیو جو ہے وہ فریز ہو گئی ہے. السلام علیکم آل. آئی تھنک ہمارا کچھ رابطہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو گیا ہے، کچھ انٹرنیٹ کے ایشوز کی وجہ سے. آپ لوگ آن لائن رہیے گا، ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور جلد از جلد اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی. جی سر السلام علیکم. جی رابطہ منقطع ہو گیا تھا، آپ پلیز کنٹینیو کنٹینیو کیجیے. کروں؟ جی بس کنٹینیو اب میں کیجیے. اپنی گفتگو کو آخری حصے میں پہنچاؤں جی سر. کہ خطبہ تو طویل ہے. طویل سے مراد یہ کہ ہم نے ابھی آدھا اس کو کور کیا ہوگا، لیکن کچھ اہم نکات بس جلدی سے بیان کر دوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھوک اور پیاس کی شدت جو محسوس ہوتی ہے اس ماہ رمضان میں، تو ہمیں دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو، اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جو غربت کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، یا اس طرح کے کسی حادثات کی کیفیت کی وجہ سے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں، رات کو بھوکے سوتے ہیں، جو عزت نفس کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے. تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، فقراء اور مساکین کو صدقہ دو، ان کی مدد کرو، ان کے کام آؤ. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور بچوں پر رحم کرو. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کو محفوظ رکھو. وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلَّ النَّظْرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ،
اور اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بند کر لو جن کو دیکھنا جائز نہیں. وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَعَكُمْ، اور اپنے کانوں کو ان چیزوں سے بند کر لو کہ جن کو سننا جائز نہیں. یعنی روزے جو ہیں وہ فقط زبان کے اور پیٹ کے روزے نہیں ہوتے، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دیگر اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یہ بنیادی طور پر روزے کا فلسفہ ہے. میرے خیال میں ہم اس کو یہاں پر روک دیتے ہیں. کوئی ضروری سوال ہے تو میں حاضر. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ٹائم کا اور آپ کے ہمارے ساتھ اس سیشن کو شیئر کرنے کا.